لان کے درمیان لگا نیلا شفاف پول پورے ماحول کو خوابناک بنا رہا تھا۔ رنگ برنگی لائٹس پانی پر تیرتی تو لہروں پر روشنی سی تیز دھار ظاہر ہوتی تھی۔ پارٹی، موسیقی، کہکہے، سب کچھ ایک دم ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر وہاں اچانک ایک نسوانی آواز میں تیز چیخ ابھری تھی، اور اس تیز چیخ کے ساتھ پانی میں بڑا سا چھپاکا ہوا تھا۔ وہاں موجود بہرام خان زادہ کی گردن جھٹکے سے مڑی۔ یہ نسوانی آواز جانی پہچانی تھی۔ وہ اب تیز قدم اٹھاتا پول کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ چیخیں بدستور جاری تھیں۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ بھلا فروا کا یہاں کیا کام؟ وہ اس سے پوچھے یا بتائے بغیر یہاں کیوں آنے لگی؟ مگر نہیں، یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ فروا ہی تھی۔ پانی میں ہاتھ پیر مارتی، خوف سے بکھری آنکھوں کے ساتھ مدد کو پکارتی ہوئی، وہ فروا ہی تھی۔ اور یہ ادراک ہوتے ہی بہرام خان زادہ کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ شٹ، یہ یہاں، ڈیم اٹ! وہ پول کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ اب اس کی نگاہیں پانی میں بمشکل سانس لیتی فروا پر جمی تھیں۔ اسے ابھی یاد آیا تھا کہ فروا کو تیرنا نہیں آتا، بلکہ اسے پانی سے شدید فوبیا ہے، تو پھر کسی نے اسے پانی میں دھکا دیا تھا۔ بہرام خان زادہ جو بزنس کی دنیا کا مشہور مگر مغرور انسان تھا، جسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ یہاں پارٹی اٹینڈ کرنے آیا تھا، مگر وہ صرف اس مڈل کلاس لڑکی کو بچانے کے لیے اگلے ہی پل پول میں کود گیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ آج اسے بچانے کی خاطر اس نے نہ آس پاس لوگوں کا شور سنا، نہ دوسروں کے حیرت بھرے چہرے دیکھے، اور نہ ہی اپنے قیمتی سوٹ کا خیال کیا تھا۔ اسے فی الوقت صرف فروا کی فکر تھی، جسے پارٹی میں کسی نے شرارت سے پول میں گرا دیا تھا۔ فروا جو پہلے ہی پانی سے ڈرتی تھی، بے چین ہاتھوں سے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فروا پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کی دوست اسے یہاں زبردستی کھینچ لائی، اور اب وہ بے ہوشی کے کنارے پر تھی۔ بہرام نے اسے بازو سے تھاما تو اس کا جسم برف کی طرح سرد تھا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ فروا کی کمر کے گرد مضبوطی سے لپٹا تھا، جبکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ پانی سے اوپر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنو، ہوش میں آؤ، سانس لو پاگل! اس کے بھیگے وجود کو باہوں میں بھر کر پانی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پریشانی سے بولا۔ بہرام، تم اس بہن جی کے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ اسی دوران اس کے ساتھی نے طنزیہ انداز میں جملہ کسا تھا۔ بہرام خان زادہ کے تاثرات یک لخت ہی سخت ہوئے۔ شٹ اپ، منقوہا ہے میری! مختصر جملے سے وہ سب کے سروں پر دھماکہ کرتے ہوئے فروا کو باہوں میں اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ یہ چند لفظ لوگوں کی سماعت میں ایسے گرے تھے جیسے کسی نے وہاں بم پھینک دیا ہو۔ ہر طرف سے نظریں پلٹ کر انہیں دیکھنے لگیں۔ کسی کی آنکھ میں حیرت تھی، کسی میں صدمہ، اور کسی میں حسد، مگر بہرام خان زادہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بہرام! وہ فروا کو باہوں میں اٹھائے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، جب ہمدان نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی۔ اس پارٹی کو آرگنائز کرنے والا ہمدان ہی تھا، اور وہ بہرام خان زادہ کا اچھا دوست بھی تھا۔ ہمدان کی آواز پر بہرام ایک لمحے کو رکا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ انہیں اندر لے چلو! ہمدان کا اشارہ فروا کی طرف تھا، مگر بہرام شش و پنج میں مبتلا چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ یہاں سے گھر جانے میں تمہیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور ایسے ٹھنڈے موسم میں یہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر ہمدان نے مزید کہا۔ ہاں، بہرام کے سامنے اس نے واضح لفظ استعمال نہیں کیے تھے، مگر بہرام ان جملوں کا مطلب اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ فروا کا لباس گیلا تھا، اور ان گیلے کپڑوں کے ساتھ اسے گھر تک جاتے جاتے ضرور بہت تیز بخار ہو جانا تھا، اور پھر یوں ہی اس نے بے ساختہ نگاہیں جھکا کر فروا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو نیم بے ہوشی کی حالت میں ابھی سے کانپتی ہوئی بہرام کے وجود میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آ جاؤ بہرام! اب ہمدان کی بیوی مہرو نے بھی اصرار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلو! اس نے بے تاثر لہجے میں حامی بھری، اور پھر ان دونوں کے ساتھ ہی واپس فارم ہاؤس کی طرف بڑھا تھا، مگر اب ان لوگوں نے سامنے کی بجائے پچھلا دروازہ استعمال کیا تھا، اور انہیں واپس آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لیونگ روم سے گزر کر وہ کمروں کی طرف آئے تھے، اور پھر مہرو کے اشارہ کرنے پر بہرام فروا کو لیے دائیں طرف بنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں ہیٹر پہلے سے آن تھا، اور کمرے میں اچھا خاصا حدت بھرا ماحول تھا۔
میں بانو کے ساتھ مل کر فروا کا لباس چینج کر دیتی ہوں، تب تک تم بھی ہمدان کا کوئی ڈریس پہن لو۔ مہرو نے کہنے کے ساتھ ہی بانو کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تبھی بہرام بھی ہمدان کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد بہرام دوبارہ اس کمرے میں آیا تھا۔ اب وہ سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ ہی سیاہ جینز میں ملبوس رف سے حلیے میں تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں فروا کے لیے غصہ واضح تھا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر مہرو اور بانو باہر چلی گئیں اور اب کمرے میں صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ بہرام کی سرد نگاہیں سامنے بستر پر لیٹی فروا پر جمی تھیں۔ مہرو اس کا لباس تبدیل کر چکی تھی اور گیلے بال بھی کچھ حد تک خشک کر دیے تھے جو اب تکیے پر بکھرے تھے۔ کمرے میں چھائی حدت کا اثر تھا یا شاید بہرام کی سخت نگاہیں ہی ایسی تھیں کہ خود پر مسلسل نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے فروا کے حواس بحال ہونے لگے، جبکہ اسے دھیرے سے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بہرام نے چند قدموں میں وہ فاصلہ سمیٹا اور بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ فروا بھی ماحول سے مانوس ہونے کی کوششوں میں تھی اور اپنے پاس ہی بہرام کی موجودگی محسوس ہوتے ہی اس کے تاثرات خوف میں ڈھلے۔ اس نے دھیرے سے گردن دائیں طرف کی اور پاس ہی بہرام کو کھڑا دیکھ کر وہ سرد سے اٹھی اور کھسک کر پیچھے ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئی تھی؟ بہرام نے اس کی بے حال ہوتی حالت کی پرواہ کیے بغیر سخت لہجے میں سوال کیا تھا، جبکہ فروا کی تو خوف کے مارے سانس ہی حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ جواب دو، مجھ سے پوچھے بغیر یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ وہ ایک گھٹنا بیڈ پر فولڈ کرتے ہوئے اس کے قریب جھکتا پست آواز میں گرایا تھا۔ فروا بیڈ کراؤن سے جا لگی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، جبکہ وجود کانپ رہا تھا۔ پوچھنا تو دور، تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ اب ایک ہاتھ سے اس کی بازو دبوچ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اتنا قریب کہ فروا نے درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کی خاطر بے ساختہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تھے، مگر پھر بھی بہرام کی سرد سی سانسیں اس کے چہرے پر بکھرنے لگی تھیں، اور اس قدر نزدیکی پر اچانک ہی فروا کو اپنے دوپٹے کا خیال آیا جو اب اس کے سر پر تو کیا گلے میں بھی موجود نہ تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ یہ نزدیکی اور بہرام کی سوالیہ مگر وحشت بھری نگاہیں اس کی جان نکالنے کے در پر تھیں۔ خاموش کیوں ہو؟ میرے سوال کا جواب دو، کیوں آئی تھی یہاں؟ بہرام نے اب اپنا سوال دہرایا، مگر فروا کو تو اپنے دوپٹے کی فکر تھی جو اس کے آس پاس کہیں موجود نہ تھا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس کا تو لباس بھی بدل چکا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے آخری منظر یہی یاد تھا کہ بہرام نے اسے پول سے نکال لیا تھا، مگر اب اپنا تبدیل ہوا لباس دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے تاثرات ایک ساتھ ابھرے۔ یہ آپ نے؟ وہ اس قدر بے یقین تھی کہ اس سے اپنا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، جبکہ بہرام اس کے چند لفظوں اور آنکھوں سے ہی جان چکا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بہرام خانزادہ کے اتنے برے دن نہیں آئے کہ وہ تم پر مہربان ہوگا۔ فروا کی سوچ کی تردید کرتے ہوئے وہ فروا کی بازو چھوڑ کر پیچھے ہو گیا، مگر اپنے آخری جملے سے وہ فروا کا دل جلانا نہ بھولا تھا۔ لیکن یہ پہلی بار تو نہ تھا، وہ ہر بار اپنے لفظوں سے یوں ہی تیر چلاتا تھا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچیں، پھر کمبل کھینچ کر اپنے کندھوں تک کیا۔ وہ اس حلیے میں بہرام کے سامنے یقیناً کمفرٹیبل نہیں تھی، اور یہ بات بہرام جان چکا تھا۔ تبھی اس نے کچھ دور رکھی اپنی سیاہ مردانہ شال اٹھا کر فروا کی طرف پھینکی تھی، جسے فروا فوراً ہی اپنے گرد اوڑھ چکی تھی۔ صرف شال اوڑھتے ہی اسے اپنے گرد تحفظ کا احساس ہوا تھا، مگر بہرام کی سرخ ہوتی نگاہیں اب بھی اس پر خوف طاری کیے ہوئے تھیں۔ ایک تو وہ اس سے پوچھے بغیر یہاں آئی تھی، اور اب اس کے سوال کا جواب نہ دے کر وہ اس کے غصے میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ابھی تو میں تم سے کوئی حساب نہیں لے رہا، مگر میرے سوالوں کا جواب تمہیں دینا ہی ہوگا فروا۔ اس کے لہجے میں ایسی وحشت تھی کہ فروا کانپ سی گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ اٹھی۔ مجھے الفاظ اس کے حلق سے نکلنے سے انکاری تھے، اور اس کی یہ ہکلاہٹ بہرام کے غصے میں مزید اضافہ کر گئی۔ تبھی وہ ایک بار پھر اس کے قریب آتا اس پر جھکا تھا۔ میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ڈھکوسلے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کی دونوں بازو اپنی وحشی گرفت میں لے کر اس پر جھک آیا تھا۔ آپ مجھ پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں بہرام؟ میرے لیے آپ کے پاس صرف غصہ ہی کیوں ہے؟
اس نے بہت ہمت سے یہ سوال کیا تھا، جبکہ لہجے میں اب بھی کپکپاہٹ تھی۔ یہ نفرت، یہ سختی اب فروا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ تمہیں کہا تھا کہ اس نکاح سے انکار کر دو، مگر نہیں، تم نے انکار کے بجائے اقرار کو چنا۔ اب میرا غصہ بھی برداشت کرو، کیونکہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ حد درجہ بے حس بنا، اپنے لفظوں سے اس کے وجود کو گہری اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ فروا کی آنکھوں میں چھائی نمی کی دبیز تہ اب آرزوں پر پھسل آئی تھی۔ اتنی تکلیف تھی کہ فروا کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن بہرام خان زادہ خود نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد وہ اپنے لفظوں سے مکرنے والا تھا۔ آپ کر دیتے انکار، نہ کرتے مجھ سے نکاح۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر ہی سر رکھ گئی کہ اس سب کے بعد اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مگر تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ رخصتی سے انکار کر دو اور ساری زندگی کی اذیت سے چھٹکارا پالو۔ بہرام خان زادہ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا، جبکہ ان جان لیتے جملوں پر فروا نے بے ساختہ بیڈ کراؤن کا سہارا لیا تھا۔ فروا کی رخصتی اس مہینے کے آخر تک ہونی طے پا چکی تھی، اور بہرام اب اسے انکار کا کہہ رہا تھا۔ نہ یہ موقع مناسب تھا، نہ حالات، مگر بہرام کو تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ تو اپنی زندگی سے فروا کو بے دخل کرنا چاہتا تھا، اور فروا اسے کیسے بتاتی کہ یہ انکار تو اب ممکن ہی نہ تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتی، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آنا، کیونکہ تمہارے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم میرے لیے انچاہی ہو اور انچاہی ہی رہو گی۔ وہ کہہ کر رخ موڑ گیا، اور اب تو فروا کے لیے اپنے آنسو روکنا، سسکیاں دبانا محال ہو گیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی مسلسل آنسو بہاتی گئی، اور بہرام خان زادہ بے حس بنا کھڑا رہا تھا۔ اٹھو، تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ جب چند ساعتیں یوں ہی بیت گئیں تو بہرام نے اسے مخاطب کیا تھا۔ لہجے میں وہی سرد مہری تھی جو ہمیشہ فروا کو مخاطب کرتے ہوئے اود آتی تھی۔ فروا نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے، چہرہ صاف کیا، اور بہرام کی شال خود پر اوڑھتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پھر بہرام کی تقلید میں پارکنگ ایریا کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم کئی بار لڑکھڑائے، کئی بار اس کی ہچکیوں نے اس کا حلق گھونٹا، مگر بہرام خان زادہ اس سب سے بے پرواہ آگے آگے چلتا رہا۔ اسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد اس نے فروا کو اس کے گھر کے سامنے اتارا تھا۔ ابھی چوکی دار نے فروا کے لیے گیٹ بھی نہ کھولا تھا کہ وہ اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ فروا نے اذیت سے آنکھیں بند کیں، اور کب کے رکے آنسو ایک بار پھر بہنے کو بےتاب ہو گئے، اور اب فروا نے انہیں بہہ جانے دیا تھا۔ یہ آنسو اس نے خود چنے تھے، یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا کیسا؟ 3 ہفتوں بعد، یہ 3 ہفتے پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے، اور شادی کے دن آن پہنچے تھے۔ آج فروا کی مہندی تھی اور کل بارات آنا تھی۔ مہندی کا فنکشن تھوڑی دیر پہلے ہی تقریباً 11 بجے تک سمیٹ لیا گیا تھا، اور اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے جا چکے تھے۔ فروا نے مہندی کا تمام میک اپ ریموو کیا اور شرارہ بدل کر آرام دہ لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی، اور بہرام خانزادہ کے متعلق ہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا، جہاں کل کے لیے خوف تھا۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آنا، کیونکہ تمہارے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم میرے لیے انچاہی ہو اور انچاہی ہی رہو گی۔ بہرام کا یہ جملہ اب بھی اس کے دماغ میں بازگشت کر رہا تھا، مگر وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ وہ جلد ہی بہرام خانزادہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ اس نے وہیں ٹھہرے ٹھہرے کل کے لیے اپنے دل میں ڈھیروں خواب سجا لیے، یہ جانے بغیر کہ کل یہ سبھی خواب چکنا چور ہونے والے ہیں۔ اگلا دن بھی معمول کے مطابق تیزی سے گزر گیا تھا، اور بارات کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ سرخروسی لہنگے کے ساتھ بھاری زیورات اور برائیڈل میک اوور کیے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر دیکھنے والی آنکھ نے اس کا صدقہ اتارا تھا۔ مگر وہ جس کے لیے سجی سنوری تھی، اس نے تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ بارات کا فنکشن بظاہر تو خوش اسلوبی سے نمٹ گیا تھا، مگر سبھی بہرام خانزادہ کے سرد تاثرات سے تھوڑا تھوڑا پریشان تھے۔ وہ بینکویٹ ہال میں بھی خاموش اور بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا تھا، جیسے یہ سب بڑے جبر سے برداشت کر رہا ہو۔
اور وہاں ہوتی رسموں میں بھی اس نے کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہ کی تھی۔ خیر، چھوٹی چھوٹی رسموں اور ہلے گلے کے بعد فروا کو بہرام خانزادہ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت بہرام کے کمرے میں اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ شاہ زیب نے کمرے کو سجانے سے منع کر دیا تھا، مگر پھر بھی بشریٰ بیگم نے ڈریسنگ ٹیبل، سائڈ ٹیبل اور ایک طرف رکھے صوفہ سیٹ پر پھولوں کے چھوٹے چھوٹے گلدستے رکھ دیے تھے، جن کی بھینی بھینی خوشبو کمرے میں پھیل کر وہاں رومان پرور سا سما باندھ رہی تھی۔ ابھی وہ ارد گرد کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ بہرام خانزادہ کمرے میں داخل ہوا، اور اس کی نگاہیں سب سے پہلے فروا پر ہی گئی تھیں، اور وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اٹھو، اس نے سرد و سپاٹ انداز میں ایک لفظ کہا تھا۔ جی، جبکہ فروا اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ سنائی کم دیتا ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں اٹھو۔ وہ اب ذرا بلند آواز میں گھرایا، جسے سنتی فروا ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی اور پھر تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ کس نے کہا تھا تمہیں کہ میری سیج سجا کر بیٹھو، میرا انتظار کرو؟ الفاظ تھے کہ تضحیک۔ فروا نے بمشکل اپنے گلے میں اٹکتے آنسوؤں پر قابو پایا تھا۔ شادی کی پہلی رات بہرام کا یہ رویہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ اسے بہرام سے اس قدر سنگ دلی کی امید نہیں تھی۔ مجھے تم جیسی بیوی کبھی قبول نہیں تھی، یہ بات میں تمہیں پہلے ہی باور کروا چکا ہوں۔ اس سب کے بعد یوں سج سمر کر میری سیج سجانا تم پر جچتا نہیں ہے۔ وہ بے حسی کی حد کر گیا تھا، جبکہ اس کی بلند اور سرد آواز پر فروا سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ شاہ زیب سے اتنی سرد مہری کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں چینج کر لیتی ہوں، وہ فوراً ہی کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی، مگر بہرام اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی حدت بھری سانسیں فروا کی گردن پر بکھرنے لگیں، اور اس درجہ نزدیکی پر دل تو بہرام کا دل بھی پاگل ہوا تھا۔ اب کیا فائدہ؟ میرے لیے سجی ہو تو اس کا حق ادا کرنا تو بنتا ہے۔ اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے بہرام خانزادہ نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ ویسے بھی تمہیں اس نکاح کی بہت خوشی تھی، تبھی تو تم اس سے انکار نہیں کر پائی۔ کمر پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی اور فروا نے بے ساختہ سسکی لی۔ کیا خیال ہے پھر اس نکاح کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی تمہیں بتا دیے جائیں؟ وہ لمحہ بلمحہ درمیان میں موجود فاصلہ مٹا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ فروا کی زبان لڑکھڑا گئی، لہجہ تک سہم گیا، اور وہ خوف زدہ نظروں سے ان وحشت بھری آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ میں زبانی باتوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں، ابھی تمہیں سارے مطلب بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اگلے ہی لمحے سے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس پر سایہ فگن ہوا تھا، اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر لاک کی اور پھر ان خوف زدہ آنکھوں میں بے باکی سے دیکھنے لگا۔ بہرام کی سرد سی سانسیں فروا کی گردن پر بکھر کر اس کا آتا جاتا سانس روک گئی۔ اسے بہرام کے وجود کی حدت اپنے وجود میں منتقل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں تمہارا حق دے رہا ہوں، اس نے فروا کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، جبکہ وہ اپنے ہاتھ بہرام کی گرفت میں ہونے کے سبب مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ پلیز نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، مگر بہرام اس سب سے بے پرواہ ہوتا اس پر جھکتا چلا گیا، اور اس کے سامنے فروا کی کمزور مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ اس رشتے کا آغاز اس طرح تو نہیں چاہتی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب بہرام خانزادہ کمرے میں موجود نہیں تھا، اور پھر پورا دن ہی وہ اسے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ چونکہ شام میں ولیمہ تھا تو یہ پورا دن بھی یوں ہی بھاگ دوڑ میں گزر گیا، اور رنگوں بھری شام اتر آئی۔ شہر کے بڑے بینکویٹ ہال میں ولیمے کا انتظام کیا گیا تھا، اور آج بھی بہرام کے تاثرات کل جیسے ہی تھے، سرد و سپاٹ۔ اس نے ٹی پنک میکسی میں ملبوس علیشا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہ تھا، اور آج تو فروا بھی نڈھال سی تھی کہ کل رات بہرام اس کی برداشت کو بہت برا آزما چکا تھا۔ خیر، چھوٹی چھوٹی رسموں میں اور فوٹو شوٹ میں یہ تقریب بھی تقریباً 3 گھنٹوں بعد سمٹ گئی، اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اب سٹیج پر صرف دلہا دلہن اور ان دونوں کی فیملی کے لوگ ہی موجود تھے۔ بشریٰ، ہمارے ہاں رسم ہے کہ ولیمے کے بعد دلہن اپنے دلہا کے ساتھ ایک رات مائکے میں گزارتی ہے، اور ہم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ آمنہ بیگم نے ہی بشریٰ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے رسم کے بارے میں کہا تھا، جبکہ اس بات پر بہرام خانزادہ کے تاثرات ضرور خراب ہوئے تھے۔ ہم آج آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، کسی اور دن آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کسی کے بولنے سے قبل ہی بہرام نے خود ہی انکار کر دیا۔ انداز اتنا اٹل تھا کہ بشریٰ بیگم کے مسلسل اصرار پر بھی اس کا انکار ہاں میں نہ بدلا۔ یہ لنچ کل آپ کے ساتھ کر لیں گے۔
بشرا بیگم نے معذرتی انداز میں بات سنبھالی اور بظاہر تو وہ بھی خاموش ہو گئی، مگر بہرام کا یہ صاف انکار ان کے ساتھ ساتھ فروا کو بھی رنج دے گیا تھا۔ یہ ان کے تاثرات سے واضح تھا۔ ماما نے اتنے پیار سے ساتھ چلنے کو کہا تھا، آپ کو یوں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرام خان زادہ کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر میٹرس پر بیٹھی فروا نے رندی آواز میں شکوہ کیا۔ وہ اپنا لباس بدل کر آرام دہ سوٹ پہن چکی تھی اور کافی دیر سے وہاں بیٹھی بہرام خان زادہ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بہرام نے اچٹتی نگاہ اس کی نم آنکھوں پر ڈالی اور پھر چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تمہارے پاس شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ براہ راست اسے دیکھنے لگا جو پلکیں جھپک جھپک کر خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں انکار کا آپشن دیا تھا فروا، مگر تم نے انکار نہ کر کے اپنے لیے یہ زندگی خود چنی ہے۔ اب تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر فروا کی آنکھوں کی نمی انگلی کے پور پر سمیٹ لی۔ اور آج میرا انتظار کیوں نہیں کیا تم نے؟ میرے آنے سے پہلے لباس کیوں تبدیل کیا؟ اب بہرام نے سرد آواز میں سوال کیا تھا۔ وہ مجھے نیند۔ وہ بہانہ گھڑنے لگی مگر بہرام کی آنکھوں میں ایسی سرد مہری تھی کہ اس سے اپنا جملہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، اور اگر بہرام یوں ہی سے سرد نگاہوں سے چند لمحے مزید دیکھتا تو یقیناً وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ شاید اس بات کا احساس بہرام کو بھی ہو چکا تھا، اور آج پہلی بار اس نے اپنی فطرت سے ہٹ کر کام کیا۔ اس نے نہ صرف اپنی نظریں فروا سے ہٹا لیں بلکہ چند لمحوں بعد وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف پلٹ گیا۔ اس نے فروا سے مزید کچھ نہ کہا تھا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی سخت جملہ، اور اس پر فروا جتنی حیران ہوتی کم تھا، مگر ابھی اس کے پاس حیران ہونے کا بھی وقت نہ تھا کہ وہ اب بہرام کے واپس آنے سے پہلے سچ مچ سو جانا چاہتی تھی۔ تبھی فوراً اٹھ کر بیڈ پر اپنی طرف سے آئی اور سر تک کمبل تان کر لیٹ گئی۔ چند لمحوں بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر فروا کو بہرام کے قدم اپنی جانب آتے محسوس ہوئے۔ بہرام اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رکا تھا۔ فروا کی سانسیں بند ہونے لگی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے بہرام نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھائی اور پلٹ گیا۔ فروا نے بے ساختہ لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ چند لمحوں بعد بہرام کمرے سے بھی باہر جا چکا تھا، اور فروا پرسکون ہونے کی بجائے اس کی غیر موجودگی میں مزید بے سکون ہو چکی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے جا رہے تھے۔ فروا بہرام کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی خاطر اپنی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ہر کوشش کا اختتام بہرام کے غصے پر ہوتا تھا۔ فروا کو دیکھتے ہی اس کے تاثرات سخت ہو جاتے۔ نہ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا اور نہ فروا کی باتوں کا جواب اس کے پاس تھا۔ وہ دونوں ہی ندی کے دو کناروں کی مانند تھے، ایک ساتھ تو چل رہے تھے مگر ان دونوں کا ملنا شاید ناممکن تھا۔ اب بھی بہرام خانزادہ ٹیرس پر رکھے صوفے پر بازو پھیلائے بیزاری سے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب فروا اس وقت کچن میں موجود تھی۔ سامنے چولہے پر چائے چڑھا رکھی تھی اور اس کی سوچیں بہرام خانزادہ کے گرد ہی گھوم رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ چائے کپ میں ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور بہرام خانزادہ کو ٹیرس پر بیٹھا دیکھ کر اسی طرف چلی آئی۔ ٹیرس کا سلائیڈنگ ڈور آہستہ آواز کے ساتھ کھولنے کے بعد وہ بہرام کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہرام، چائے؟ فروا نے صرف 2 لفظ ادا کیے۔ اس کی آواز کمزور مگر نرم تھی۔ بہرام نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، وہی ازلی، سنجیدہ مگر سرد نظر۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے فروا نے بھاپ اڑاتا چائے سے بھرا کپ بہرام کے سامنے میز پر رکھنے ہی لگی تھی کہ اگلے ہی پل بہرام نے جھٹکے سے کپ اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا۔ وہاں زوردار چھناکے کی آواز ابھری اور کپ کرچیوں میں بڑھ چکا تھا۔ گرم چائے کے چھینٹے فروا کے پاؤں پر گئے تھے۔ آہ! اس کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی۔ پاؤں کی جلد پر ہوتی جلن نے اس کا سانس تک روک دیا۔ تکلیف اس قدر تھی کہ فروا کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ بہرام کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے اس کے درد پر ٹھہریں، پھر فوراً ان میں سرد مہری لوٹ آئی۔ تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ میرے سامنے یہ اچھی بیوی بننے کے ڈرامے نہ کیا کرو؟ بہرام کی آواز گرراتی ہوئی تھی۔ وہ اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ فروا کے سرخ ہوتے پاؤں اب ٹوٹی کرچیوں سے دور ہو چکے تھے۔ میں نے تو صرف... فروا نے کانپتی آواز میں اپنی بات کہنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ صرف کیا؟
صرف کیا فروا؟ اس نے سوالیہ انداز میں فروا کی بات دہرائی۔ سخت نظریں اب فروا پر جمی تھیں جس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے کام کر کے، میرے لیے چائے بنا کر تم میرے دل میں جگہ بنا سکتی ہو؟ بہرام خانزادہ اسے تنفر سے دیکھنے لگا۔ فروا نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا۔ مگر میری زندگی میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے ہر لفظ میں تحقیر جھلکتی تھی۔ فروا کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، میں تو بس… وہ اپنے پاؤں کی جلتی ہوئی جلد پر نظریں جما کر بہت مشکل سے بولی تھی۔ بس خاموش رہو، بہرام چیخا۔ اس کی آواز فروا کے ارد گرد بہت شدت سے گونجی تھی۔ اس کا جسم کپ کپا گیا۔ میرے آس پاس رہنے کے لیے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کمرے میں برداشت کر رہا ہوں، یہی بہت ہے۔ مزید کی توقع مجھ سے مت رکھنا۔ وہ آج بھی اول دن کی طرح بے رحم تھا۔ اس کے لفظ آج بھی فروا کو شدید تکلیف سے گزار رہے تھے، جبکہ فروا ہونٹ بھینچے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ پلک جھپک جھپک کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، اور آئندہ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہوتے ہوئے بہرام خانزادہ نے نگاہیں ہی پھیر لیں۔ فروا نے اپنے قدم پیچھے لیے اور قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے اسے اپنے جلتے پاؤں کی تکلیف پھر سے شدت سے محسوس ہوئی۔ مگر وہ تیزی سے سلائیڈنگ ڈور پار کرتی واش روم میں جا گھسی اور پھر اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ پاؤں پر جلن بڑھنے لگی تھی، مگر جو تکلیف بہرام نے اسے دی تھی، اس کے سامنے یہ جلن کچھ بھی نہیں تھی۔ آج کی رات بھی یوں ہی آنسوؤں کی نظر ہو جانی تھی۔ تقریباً 2 ماہ بعد 2 ماہ کا یہ عرصہ معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ ان دنوں میں فروا اور بہرام خانزادہ کے رشتے میں کوئی بہتری تو نہ آئی تھی۔ ہاں، بہرام کا سرد مہر رویہ ضرور سب محسوس کر چکے تھے، اور بشرا بیگم بھی موقع کی تلاش میں تھیں کہ بیٹا ذرا فرصت سے ملے تو وہ ان کے کان کھینچیں، اور آج انہیں یہ موقع بھی مل ہی گیا تھا۔ بہرام نے آج آفس سے آف کیا تھا، اور اس وقت وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا آفس ورک سے ریلیٹڈ کوئی فائل ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی بشرا بیگم وہاں آئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جنہیں وہ آتے ہی بہرام خانزادہ کے سامنے میز کی سطح پر رکھ چکی تھیں۔ تھینک یو ماما، مجھے سچ مچ چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ بہرام نے بھاپ اڑاتا کپ اپنے پاس کیا، اور بشرا بیگم اسے مسکرا کر دیکھنے کے بعد سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ آج بابا کا وقت مجھے دینے لگی ہیں۔ وہ ان کے وہاں بیٹھنے پر ہی شرارت سے گویا ہوا اور فائل ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی ساری توجہ ان کی طرف مرکوز کی۔ ان کے حصے کا وقت انہیں مل جائے گا، مگر تمہارے لیے وقت نکالنا بھی ضروری تھا، اور آج یہ وقت مل ہی گیا ہے تو میں نے سوچا ذرا تمہاری برین واشنگ کر دوں۔ انہوں نے شرارت بھرے انداز میں بات شروع کی، مگر آخر تک ان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا، اور بہرام سمجھ گیا کہ ضرور نصیحتوں بھرا سیشن شروع ہونے والا ہے۔ ہم فروا کو بہت مان سے بیاہ کر لائے ہیں بہرام، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا رویہ نارمل نہیں۔ بشرا بیگم نے وہی موضوع چھیڑا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے ماما، وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ آپسی معاملہ تب تک ہوتا جب تک یہ تمہارے کمرے تک محدود رہتا، مگر تمہاری سرد مہری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے بہرام خانزادہ کی یہ بات سرے سے رد کر دی۔ لہجہ نرم اور سمجھانے والا تھا، مگر بہرام کے چہرے کے تاثرات برے ہونے لگے۔ نہ تم اسے ٹھیک سے وقت دیتے ہو، نہ اسے کہیں باہر لے کر جاتے ہو۔ اس کے ساتھ تمہارا تعلق کہیں سے بھی نو بیہتا جوڑے جیسا نہیں لگتا، اور وہ بچی بھی چپ چاپ تمہارے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اس میں نئی دلہنوں جیسی شوخی کیوں نہیں ہے؟ کیوں تم اس کے یہ دن خراب کر رہے ہو؟ بشرا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہم ہو گیا، اور بہرام نے بے ساختہ لب بھینچے۔ فروا نے آپ سے میری شکایت کی ہے، اسے یہی وجہ سمجھ آئی۔ نہیں، وہ بہت پیاری بچی ہے، وہ آج تک زبان پر ایک حرف شکایت بھی نہیں لائی۔ انہوں نے فوراً انکار کیا، جبکہ بہرام کو ان کی بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ پہلے اس شادی کی وجہ سے بابا کے ساتھ اس کا رشتہ خراب ہوا، اور آج ماما بھی اس لڑکی کی وجہ سے اس پر برہم ہو رہی تھی۔ بہرام خانزادہ نے نخوت سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ فروا کے لیے دل مزید برا ہوا۔ ماما، ہمارا جو بھی معاملہ ہے ہم اسے سارٹ آؤٹ کر لیں گے، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ یہ موضوع ختم کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات بشرا بھی محسوس کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، فروا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور اپنا رویہ بہتر کرو، مجھے دوبارہ یہ سب نہ دہرانا پڑے۔ وہ بات ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر بہرام کے پاس آئیں، ہولے سے اس کا سر چوما اور وہاں سے چلی گئیں، جبکہ پیچھے بہرام ایک بار پھر غصے سے سیخ پا ہوا تھا۔
چائے کا کپ میز پر پٹکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب یقیناً یہ سارا غصہ فروا پر اترنے والا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے میں موجود تھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اس نے فروا کی تلاش میں نظریں گھمائیں اور پھر اسے ٹیرس پر سرخ آنچل دکھائی دیا تو وہ اسی طرف بڑھ آیا۔ فروا ٹیرس پر نیچے فرش پر بیٹھی تھی، پاس ہی گملے اور مٹی رکھی تھی۔ وہ پودا گملے میں لگا ہی رہی تھی جب بہرام اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ تم نے ماما سے کیا کہا ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں غرایا تھا۔ اس کی آواز پر فروا نے سر اوپر اٹھایا اور اسے سرخ نظروں سے خود کو گھورتا پا کر وہ بری طرح سہمی۔ ماما سے کیا شکایت کی ہے تم نے فروا؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ فروا اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بہرام بشرا بیگم کی باتوں کی وجہ سے اسے سمجھ رہا تھا۔ تم نے ماما سے کہا ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا، میرا رویہ تم سے ٹھیک نہیں۔ اس نے اب واضح لفظوں میں اپنی بات کہی اور ایک قدم فروا کی طرف بڑھایا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو قدم لینے لگی اور 2 قدموں بعد ہی اس کی پشت ریلنگ سے جا لگی۔ بہرام اس کے قریب ہوتا اس کے ارد گرد دونوں بازو رکھ کر اسے محصور کر چکا تھا۔ بولو، اور کیا شکایت ہے تمہیں مجھ سے، تاکہ میں سبھی باتوں کا ازالہ ایک ساتھ ہی کر دوں؟ وہ سختی سے کہتے ہوئے اس پر مزید جھکا اور درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کو فروا پیچھے کی طرف بینڈ ہوئی۔ اس کی کمر پر ریلنگ بہت زور سے چبھ رہی تھی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، فروا نے انکار کیا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ پھر انہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیوں انہیں لگا کہ میں تم سے سختی سے پیش آتا ہوں؟ تمہارے لیے سرد مہر ہوں میں۔ وہ اس پر مزید جھکا اور اس کے کان کے قریب گرایا تھا۔ بہرام خانزادہ کا ایک ہاتھ اب فروا کی بازو کو اپنے گرفت میں لیے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اب بھی ریلنگ پر تھا۔ پیچھے ہو جائیں پلیز۔ فروا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ اپنی ہمت دیکھو، میرے سامنے تھر تھر کانپتی ہو اور میری پیٹھ پیچھے ماما کے سامنے مجھے ظالم بھی ثابت کرتی ہو۔ اس نے فروا کے کپ کپانے پر چوٹ کی، جبکہ وہ تو کمر پر ہوتی تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں سچ میں کچھ نہیں کہا، میرا یقین کریں۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتی تھی مگر اس وقت ہر دلیل بیکار تھی۔ اچھا تو پھر ماما کو الہام ہوا تھا؟ وہ ایک بار پھر گرایا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ میں نے تمہیں انکار کا آپشن دیا تھا مگر تم نے انکار نہیں کیا۔ اب میرے رویے پر تمہاری شکایت کیسی؟ اگر اس نے تم انکار کر دیتی تو آج ہم دونوں ہی سکون میں ہوتے۔ وہ اسے سیدھا کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ مجھے تمہاری موجودگی سے وحشت ہوتی ہے۔ تم میری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی فروا؟ وہ آرام سے ایسی ظالم بات کہہ گیا کہ فروا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ اسے اپنے ارد گرد سانس لینے کو فضا ناکافی ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر اس کے مقابل کھڑا اسے دونوں بازوؤں سے تھامے سوال کر رہا تھا، ایسا سوال جس کا جواب وہ خود بھی جانتا تھا۔ اسی محبت کا واسطہ ہے، مجھے تنہا چھوڑ دو، ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ ہاں، یہ سب کہتے ہوئے بہرام نے اپنے دل میں بھی تکلیف اترتی محسوس کی، اور اسی لمحے فروا کو اپنا دل 100 ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے پورے وجود کو گہری کھائی میں گرتا ہوا پایا تھا۔ اس ایک جملے نے اس پر ایسا سختہ طاری کیا کہ آنکھوں کی نمی پلکوں میں ہی اٹک گئی۔ وہ اس بات پر نہ چیخ سکی نہ چلا سکی، بس یک ٹک بہرام کو دیکھتی رہی جو اسے مجسمہ بنائے خود اس سے پیچھے ہو چکا تھا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ مزید کچھ بھی کہے اس پر ایک آخری نگاہ ڈالتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس نے آج اپنی انا کو محبت پر فوقیت دی تھی۔ پیچھے فروا گرنے کے انداز میں فرش پر بیٹھی تھی، آنسو اب روانی سے بہنے لگے تھے۔ اسی محبت کا واسطہ ہے، مجھے تنہا چھوڑ دو، ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ بہرام کا کہا یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گھومنے لگا اور ہر بار تکلیف پہلے سے بڑھ کر ہوتی۔ وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، یہاں تک کہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ہی فروا نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کر لیا، بہرام خانزادہ کی زندگی سے بے دخل ہونے کا فیصلہ۔ ابھی وہ واپس کمرے میں جا کر منہ دھونے کی خاطر واش روم کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ بشرا بیگم کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کے قدم وہیں ساکت ہوئے۔ اس نے سرعت سے اپنے آنسو صاف کرنے چاہے مگر بشرا بیگم اس کی نم آنکھیں دیکھ چکی تھیں۔ بہرام نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ فروا کے پاس آ کر رکتے ہوئے انہوں نے فروا کی نم نگاہیں دیکھ کر کہا تھا۔ وہ یقیناً بہرام کو غصے میں گھر سے باہر جاتا دیکھ کر فروا کے پاس آئی تھی۔
میں نے اسے سمجھانے کی غرض سے چند باتیں کہہ دی اور وہ ان کا غصہ تم پر نکال گیا ہے۔ سوری بیٹا۔ وہ اسے بیڈ کے قریب لے آئیں، پھر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی پاس ہی بیٹھیں، جبکہ ان کی معذرت پر فروا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بہرام بچپن سے ایسا ہی ہے، غسیل، مغرور۔ مجھے لگا تھا تمہاری سنگت میں شاید اس کی نیچر بدل جائے گی، مگر سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتا جا رہا ہے۔ میرے بیٹے کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کی تم نے؟ بشرا بیگم نے اپنی بات کہتے کہتے جس طرح آخری جملے پر فروا کو تعصب سے دیکھا، وہ خود بوکھلا کر حیرت بھرے تاثرات سے انہیں دیکھنے لگی۔ بہرام کی کئی باتیں تو کہیں پیچھے ہی رہ گئی تھیں۔ چلو آج میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں، اس پر عمل کرنا اور پھر دیکھنا کیسے بہرام پر تمہاری اہمیت واضح ہوگی۔ وہ اس کی پکی سہیلی بنی اسے شوہر قابو کرنے کے طریقے بتانے لگی تھی، جبکہ فروا پر تو اب تک حیرت چھائی تھی۔ حیران مت ہو، بس میں نے جو کہا ہے وہ کرنا۔ اب سے بہرام کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کے آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنا پھر میرا بیٹا کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ بشرا بیگم اس کی حیرت پر چوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بات میں بھی اضافہ کر رہی تھی، جبکہ فروا تو ان کے سامنے ہونک بنی بیٹھی تھی۔ چلو اٹھو، فریش ہو کر آؤ، ہم شاپنگ پر چلتے ہیں۔ انہوں نے اب خود ہی بات سمیٹ دی، پھر اسے واش روم بھیجنے کے بعد وہیں کھڑی رہیں۔ فروا کہیں جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر بشرا بیگم نے اتنے پیار سے کہا تھا کہ وہ انکار کر ہی نہ پائی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں بھی ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ پر جا چکی تھیں۔ اس رات فروا بہرام کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی، اور اگلی صبح یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بہرام کے آفس جانے کے بعد اٹھی تھی۔ ویسے وہ جاگ تو چکی تھی، مگر بشرا بیگم کی ہدایت کے مطابق بستر میں ہی دبکی رہی۔ نہ اس نے بہرام کا آفس سوٹ ریڈی کیا تھا اور نہ ناشتہ، اور آج اتنے دنوں بعد یہ سب خود کرتے ہوئے بہرام بری طرح کوفت زدہ ہو رہا تھا۔ فروا سے شادی کا ایک فائدہ سے یہی ہوا تھا کہ اس کا ہر کام اس کے کہے بغیر ہو جاتا ہے، اور فروا نے اس سب سے اس کی عادت بگاڑ دی تھی۔ اور آج جب اس نے اپنا سوٹ بھی خود پریس کیا تھا، آفس بیگ بھی خود ریڈی کیا تھا، تو اسے بری طرح کوفت ہو رہی تھی۔ وہ کام کے دوران بیڈ کی طرف بھی دیکھتا اور فروا فوراً اپنی آنکھیں بند کر کے سوتی بن جاتی۔ بہرام نے شدید جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنا سارا کام سمیٹا، اور جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو ناشتہ ریڈی نہیں تھا۔ یہ سارے کام تو فروا کے تھے۔ وہ اس کے چیئر پر بیٹھتے ہی کئی طرح کے لوازمات ٹیبل پر سجا دیتی تھی، جسے بہرام احسان کرتے ہوئے کھاتا تھا۔ مگر آج اتنے دنوں بعد اس نے صرف ٹوسٹ سے ناشتہ کیا تھا، اور چہرے کے برے برے زاویے بناتا آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ فروا اور بشرا بیگم لاؤنج کی ونڈو سے بہرام کو جھنجھلاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ چند دن ایسے ہی بہرام کی طرف سے لاپرواہ ہو جاؤ، اس سے خود ہی تمہاری اہمیت اور موجودگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہرام کو باہر جاتا دیکھ کر بشرا بیگم نے فروا کو کہا تھا، جبکہ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر بشرا بیگم نے اسے چند دلاسے دے کر مطمئن کیا، اور پھر اسے فریش ہونے کے لیے کمرے میں بھیج کر خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اور پھر یہ سب صرف ایک دن پر محیط نہ رہا تھا، بلکہ معمول بن گیا تھا۔ فروا نے اس کے سارے کام کرنا چھوڑ دیے، اور بہرام جھنجھلا کر خود ہی اپنے کام کرتا۔ اب وہ فروا کو ڈانٹ بھی نہ سکتا تھا کہ جب وہ یہ سارے کام کرتی تھی تو وہ اسے ڈھیروں باتیں سناتا تھا کہ وہ یہ سب صرف بہرام کی توجہ پانے کو کر رہی ہے۔ اب تو اس نے توجہ پانے کے جتن کرنا بھی چھوڑ دیے تھے۔ پھر نہ جانے یہ بات بہرام کو غصہ کیوں دلاتی تھی، اسے یہ سب برا کیوں لگتا تھا۔ وہ اپنی ہی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا، اوپر سے فروا کا بہرام کی طرف سے لاپرواہ انداز اسے مزید جھنجھلاہٹ کا شکار کر رہا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، اور پھر ایک دن بہرام کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا تھا۔ فروا، میری گرے شرٹ کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے سے ہی بلند آواز میں چلایا تھا، جبکہ لاؤنج میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھی فروا سرد سے اٹھی تھی۔ فروا! بہرام ایک بار پھر اونچی آواز میں چلایا، مگر بشرا بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک چکی تھی۔ کبرڈ میں ہوگی بہرام، اپنی آنکھیں استعمال کر لو۔ انہوں نے فروا کو واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ ماما، فروا کو بھیجیں۔ اس نے آج ہی ذاتے اب درخواست کی، مگر ان پر تو کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا۔ آنٹی مجھے جانے دیں، میں بس شرٹ دے کر واپس آ جاؤں گی۔ فروا نے بار بار آتی بہرام کی آواز پر اب بشرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں نے پیار سے سمجھایا تھا اسے، مگر نہیں، اس کی ناک پر تو ہر وقت غصہ سوار رہتا ہے، اب بھگتے۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹی تھیں، اور ان کی یہ بات تو نیچے آتے بہرام نے بھی سنی تھی۔
اور پھر اسے پتہ چلا کہ یہ ساس بہو کی ٹیم کیوں تشکیل پائی گئی ہے۔ خیر، صبح تو وہ چپ چاپ آفس کے لیے نکل گیا، مگر شام کو واپس آتے ہی وہ لان میں جھولے پر بیٹھی فروا کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا، اور اس سے قبل کہ وہ بہرام کی موجودگی محسوس کرے بشریٰ بیگم کے پلو میں جا چپتی۔ بہرام اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک چکا تھا۔ کہاں بھاگنے کے ارادے ہیں؟ وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ آج پہلی بار فروا کے لیے اس کے لہجے میں سختی سے زیادہ نرمی تھی۔ مگر فروا اب بھی اس سے خوفزدہ سی تھی۔ اب تو تمہیں موم کی صورت میں اچھی کرائم پارٹنر مل گئی ہیں، پھر کیوں مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں تعصب تھا، جبکہ فروا نے اسے طنز کے طور پر لیا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اب اس نے اپنے لہجے میں لڑکھڑاہٹ نہ آنے دی۔ تبھی بہرام نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا، پھر اسے جھولے پر بٹھاتے ہوئے خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ ویسے میری سرد مہری کی سزا تو تم مجھے اچھی خاصی دے چکی ہو، لیکن کیا اب اس میں نرمی ہو سکتی ہے؟ وہ ذرا سا رخ موڑے سے براہ راست دیکھ رہا تھا، جبکہ فروا کی آنکھوں میں نہ سمجھی تھی۔ موم نے جس مقصد کے لیے تمہیں یہ ٹریننگ دی تھی، تمہارا وہ مقصد اچھے سے پورا ہو چکا ہے۔ اس کی یہ بات اتنی بھی غیر واضح نہ تھی کہ فروا اس کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ تبھی اس نے چہرہ جھکا لیا کہ بہرام تو اس کے سارے راز جان چکا تھا۔ مجھے تمہاری موجودگی کا احساس بہت اچھے سے ہو چکا ہے۔ اس نے فروا کا چہرہ تھوڑی تھام کر اوپر کیا اور براہ راست ان آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں حیرت اور بے یقینی تھی۔ موم ٹھیک کہتی ہیں، میں تھوڑا غسیل ہوں۔ جب تم نے میرے کہنے پر اس نکاح سے انکار نہیں کیا تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، اور وہ غصہ ایسا تھا کہ اس نے مجھے مزید کچھ اچھا دیکھنے ہی نہ دیا۔ میں نے ہر لمحے تمہیں تکلیف دی اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ وہ اپنی ہر غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ کیا مجھے تمہاری معافی مل سکتی ہے؟ بہرام نے آج سے فروا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ تو آج بہرام کے نرم لہجے اور اعتراف پر ہی حیرت زدہ تھی۔ معاف کر سکتی ہو مجھے؟ اس نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا، اور جب فروا کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی کہ محبوب شخص یوں معافی مانگتا ہوا اسے ہرگز قبول نہ تھا۔ مطلب معافی مل گئی مجھے؟ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے ہوئے وہ شوق ہوا، اور فروا بس اس بات میں سر ہی ہلا سکی۔ ان شوق اور معنی خیز نظروں کے سامنے تو اس کا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا، اور اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ بے باک بات کہہ کر اس کے اوسان قطع کرتا، وہ سرت سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اسے خاموش کروا گئی، جبکہ بہرام بھی اس کے گرد بازو حمائل کرتا۔ آج پہلی بار پرسکون ہوا تھا، اور ان دونوں کو پرسکون دیکھ کر ہر منظر حسین ہو گیا تھا۔